رحیم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پہ ملک کے معروف دینی و اصلی تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ اس پروگرام میں آپ کے بہت سارے سوالات اور ان کے بہت سارے جوابات ڈسکس ہوتے ہیں، اور آپ یقیناً اپنے سوالات کا تشفی بخش، تسلی بخش جواب حاصل کرتے ہیں۔ حسب سابق آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات اور ان کے جوابات یہاں موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہمارے سامنے رہنا چاہیے ہر وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما شفاء العی السؤال۔ جس طرح انسان کو دیگر بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، امراض لاحق ہوتی ہیں، تو لا علمی بھی ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، اور جس طرح دیگر بیماریوں کا، امراض کا علاج ہوتا ہے، ان کی تشخیص ہوتی ہے ماہر کی طرف سے، تو ہمارے جو طبیب ہیں، روحانی طبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو تشخیص فرمایا ہے لا علمی کا علاج، وہ ہے سوال کرنا، کہ اگر آپ کو لا علمی کی بیماری ہے تو آپ سوال کر کے اس بیماری سے شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر ہم اس بیماری کا شکار ہیں تو ہمیں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے اس دوا کو حاصل کرنے میں۔ جلدی کیجئے اور فیس بک کے سرچ انجن میں جا کر JTR میڈیا ہاؤس کے پیج سرچ کیجئے، لائک کیجئے، اور آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کے نیچے کامنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کر دیجئے اور اس نسخے کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے ہر سنجیدہ سوال کا، معقول سوال کا بہت ہی تشفی بخش مدلل جواب آپ تک پہنچانے کی بھرپور صحیح اور کوشش کی جائے گی۔ آج کی نشست کے جو معزز مہمان ہیں، ہم ان کا تعارف آپ کی خدمت میں رکھیں گے اور اس کے بعد باقاعدہ آپ کے سوالات کو ان کے سامنے ان کی خدمت میں رکھیں گے جی۔ اور آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، سینئر مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ استاد الحدیث ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور جامعۃ الرشید کے شعبہ تخصصات کے آپ معاون مسئول ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جامعۃ الرشید کے شعبہ فلکیات جو ہے جامعۃ الرشید کو، اس کے آپ مسئول اور ڈائریکٹر بھی ہیں۔ آج کے دوسرے معزز مہمان ہیں ہمارے ساتھ مفتی عابد شاہ صاحب، آپ بھی سینئر مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کے 3 سالہ تخصص ڈپارٹمنٹ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ حلال فوڈ ماہر ہیں، اور حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کی آراء کو بہت ہی اہمیت سے مانا اور جانا جاتا ہے۔ دونوں معزز مہمانان کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے۔ اور آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، اور سوال رکھیں گے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں۔ سجاد حسین صاحب جلال پور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب، عمرے کے لیے 40 سال سے کم عمر مرد بغیر محرم عورت کے نہیں جا سکتے، اس وجہ سے ٹریول والے فرضی اور وقتی رشتہ بنا دیتے ہیں، تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے اور عمرے کا کیا حکم ہے اس صورت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ فرضی طور پہ کسی کو کسی کا رشتہ دار بنانا یا محرم بنانا، اس میں جھوٹ بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں، تو لہذا ان دونوں چیزوں کو گناہ تو ہوگا جی۔ البتہ اگر کسی نے اس طرح کر کے عمرہ کر لیا تو اس کا عمر ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ جی۔ تیمور جمیل صاحب کا اگلا سوال ہے سعودی عرب سے، وہ یہ پوچھتے ہیں جی کہ عمرے میں کتنی رکعت واجب ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طواف شروع کرنے سے پہلے، پھر طواف کرنے کے بعد، اسی طرح سعی کرنے سے پہلے، پھر سعی کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنی چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ نیز عمرہ کے فرائض بیان فرما دیجیے۔ دیکھیے، عمرے کے اندر جب آدمی طواف کر لیتا ہے، طواف کے جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد 2 رکعت نفل، جس کو ہم لوگ واجب طواف کہتے ہیں، وہ پڑھنا ضروری ہے۔ وہ 2 رکعت پڑھ لیے تو بس کافی ہے۔ اس کے بعد مزید جو انہوں نے کہا ہے کہ عمرے سے طواف سے پہلے، طواف کے بعد، سعی سے پہلے، سعی سے بعد، اتنی ساری جگہوں میں نہیں ہے، صرف عمرے کے جو طواف ہے اس کے بعد 2 رکعت ہوتی ہیں۔ البتہ بعض حضرات نے سعی کے بعد بھی 2 رکعت کو مستحب قرار دیا ہے، اور باقی سعی سے پہلے وہی عمرے کے جو طواف ہے، طواف کے بعد والا وہ سعی سے پہلے بھی ہو جائے گا، لیکن وہ سعی سے پہلے والا نہیں ہے، وہ طواف کے بعد والا ہی سمجھا جاتا ہے اس کو، اور وہ عموماً جو مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، وہاں جگہ نہیں ہے تو مسجد حرام میں کسی جگہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن سعی سے پہلے، سعی سے بعد یہ ضروری نہیں ہے، استحباب بعض لوگوں نے لکھا ہے وہ سعی کے بعد 2 رکعت کا۔ جی بہت شکریہ۔ باقی انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ عمرے کے فرائض کتنے ہیں۔ جو عمرے کے اندر شروع میں جو احرام ہے وہ تو شرط ہے، اور اس کے بعد طواف کرنا یعنی 7 چکر بیت اللہ کے لگانا یہ فرض ہے، اور پھر 2 اس میں واجبات ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے سعی بین صفا والمروہ، یعنی صفا مروہ کی سعی کرنا، وہاں بھی 7 چکر لگتے ہیں، اور ایک سر کو جب سعی ختم ہو جائے تو سر منڈوانا یا بال کتروانا ایک پورے کی بقدر، وہ واجب ہے۔ بس یہی عمرہ ہو جاتا ہے۔
جزاکم اللہ جی. مشتاق احمد صاحب مکہ مکرمہ سے ان کا سوال ہے اگر کوئی احرام کی حالت میں سگریٹ پی لے تو کیا حکم ہے؟ دم لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سگریٹ سے بدبو تو آتی ہے جی. اور احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے. بدبو اگر آ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، تو البتہ اس سے بھی بچنا چاہیے. وہ تو ہر وقت بچنا چاہیے، خصوصاً جب آدمی مسجد میں جا رہا ہے، مسجد حرام میں جا رہا ہے تو اور بھی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے دم لازم نہیں آتا. جی بہت بہت شکریہ. اور سجاد حسین صاحب جلال پور سے ان کو سوال ہے استلام کا طریقہ کیا ہے؟ تو سجاد حسین صاحب بدھ والی نشست میں مفتی احمد عفنان صاحب اس سوال کا بہت ہی تفصیل سے جواب دے چکے ہیں، آپ وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور اگلا سوال ہے مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں، اور سوال پوچھا ہے محمد رحیم صاحب نے دبئی سے. ہم دبئی میں رہتے ہیں وہ صاحب، یہاں مرغیاں ذبح شدہ کمپنی سے بازار آیا کرتی ہیں، کیا مشین سے ذبح شدہ مرغی کھانا جائز ہے شرع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مشین سے ذبح کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے جو دنیا میں بعض ذبح خانوں میں رائج العمل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ذبح کی جو کارروائی ہے یعنی مرغی کی گردن کاٹنے کی، وہ مشین سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ مسلمان یا کتابی ذابحین کھڑے ہوتے ہیں، وہ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، باقی ساری کارروائی مشین سے ہوتی ہے. تو ایسی ذبح جو ہے وہ تو شریعت کے مطابق ہے اور بلا شبہ وہ جائز ہے، ایسا جانور حلال ہے. البتہ مشینی ذبح کا جو عام رائج طریقہ ہے جس میں تمام کارروائی، جس میں مرغی کی گردن کاٹنا بھی شامل ہے، وہ بھی مشین سے ہوتا ہے، تو اس کو ہند و پاک کے اکثر علماء کرام جو ہے وہ حلال نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے اگر مرغی بازار میں بک رہی ہو اور اس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ ایسی مشینی ذبیحہ ہے تو اس کو کھانے سے بچنا ضروری ہے اور اس کو کھانا جائز نہیں ہے. بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے امریکہ سے ام صالح صاحبہ نے پوچھا ہے امریکہ میں کسی مسلمان کے گھر جا کر کھانا کھائیں تو یہ کیسے معلوم کریں گے کہ گوشت ذبیحہ ہے یا غیر ذبیحہ ہے، یا کھانے کی دوسری چیزیں حلال ہیں یا نہیں ہیں مصعب؟ جی اس کا دار و مدار خود اس شخص کے حالات پر ہے. جی اگر وہ شخص ایسا ہو کہ نظریاتی طور پر اسے حلال و حرام اور حلال ذبیحہ کے جو شرعی احکام ہیں ان احکام کی فکر وہ رکھتا ہو اور اس کے عملی طور پر وہ ذبح کے معاملے میں بھی احتیاط کرتا ہو تو پھر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، بغیر تحقیق کے کھا سکتے ہیں. البتہ اگر اس کے حالات ایسے ہوں کہ ان حالات کی روشنی میں یہ معلوم ہو قطعی طور پر یا غالب گمان ہو کہ وہ ایسے مشکوک ذبیحہ استعمال کرتا ہے تو پھر اس کے ہاں حلال دوسری حلال چیزیں تو کھائی جا سکتی ہیں. البتہ گوشت میں تحقیق کرنی چاہیے اچھے انداز میں کہ جس سے وہ ناراض بھی نہ ہو اور شرعی حکم بھی پورا ہو جائے. جی بہت شکریہ. مثلا یہ کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ کون سے مذبح خانے سے خریدتے ہیں، کون سے؟ جی اس طرح سے بالکل بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، ہم نے ویسے ہی چٹکلا چھوڑا ہے. نعمان راجپوت صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں جی مصعب بھنگ پینا حلال ہے؟ جی نہیں، بھنگ ان چیزوں میں سے ہے جو نشہ آور ہے اور فقہاء کرام کی کتابوں میں صراحتاً اس کی حرمت مذکور ہے، بلکہ یہاں تک بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو حلال سمجھتا ہے تو اس کے کفر کا اندیشہ ہے، تو اس لیے بھنگ حرام ہے اور اس کا پینا بالکل جائز نہیں ہے. پینا بھی جائز نہیں اور پکوڑوں میں ملا کر کھانا بھی جائز نہیں، اسی طرح ہوگا نا؟ جی اگر پکوڑوں میں ملانے سے اس کا نشہ ختم ہو جائے تو پھر اس کی نشہ رہتا ہے تو پھر اس کی گنجائش نہیں. ممبئی سے رضوان صاحب کا سوال ہے کیا باسی مچھلی کھانا حلال ہے؟ باسی مچھلی سے بظاہر ان کی مراد یہ ہے کہ جو پرانی ہو گئی ہو اور اس میں پرانی ہونے کی وجہ سے ہیک آ گئی ہو، تو اس کا دار و مدار مضرت پر ہے. اگر وہ اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ اس کو کھانے کی صورت میں اس بات کا غالب گمان ہے کہ وہ نقصان دے گی صحت کو، تو ایسی صورت میں اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر اس حد تک وہ پرانی نہیں ہے، اتنی باسی نہیں ہے، تو شرعاً اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. طبعی طور پر کراہت الگ بات ہے. جزاکم اللہ. جی امداد اللہ عوان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں اگر والدین ناراض ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جی والدین کو راضی رکھنے کی ہمارے دین میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. یعنی اگر والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ایسی صورت میں ان کے سامنے عاجزی سے پیش آئے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جو ان کو ناگوار گزرے،
اور ان کے لیے یہ دعا کرے کہ اللہ ان پہ رحم فرما، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا اور میری پرورش کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا اور توحید کا حکم فرمایا ہے، اس کے ساتھ ہی والدین کی فرما برداری کا حکم فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک جگہ جہاں اپنے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، والدین کی شکر گزاری کا حکم، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ۔ اور حدیث شریف میں بھی اسی طرح اس کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ اللہ کی رضامندی بھی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ ایک والدین کا اپنے اولاد پہ کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ وہی تمہاری جنت ہے اور وہ تمہاری دوزخ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ والدین کو راضی کر کے، ان کی اطاعت کر کے جنت بھی کمائی جا سکتی ہے، اور ان کو ناراض کر کے، ان کی نافرمانی کر کے جہنم میں بھی آدمی جا سکتا ہے۔ تو اس لیے والدین کے راضی رکھنے کی ہمارے دین میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ والدین ناراض ہوں تو جو بھی جائز طریقہ ان کو راضی کرنے کا ہو سکے، اولاد پر لازم ہے کہ اس طریقے کو اختیار کر کے والدین کو راضی کرے۔ ہاں اگر والدین کسی ایسی بات کی وجہ سے ناراض ہوں کہ جو بات ناجائز ہو، تو وہ تو شریعت کا اصول ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، تو اس ناجائز کام کو تو کرنا جائز نہیں ہوگا، البتہ اس کے ساتھ ساتھ والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہوگا۔ تو یہ مختصر حکم ہے کہ بہرحال والدین کو راضی کرنے کی کوشش ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ مصعب، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اس فریضے کو ادا کرنے کی، سمجھنے کی۔ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، بنت قمر صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں جی کہ کیا یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رمضان المبارک میں فوت ہونے والے مسلمان کی لازمی طور پہ مغفرت کر دی جاتی؟ دیکھیں رمضان کی بہت ساری برکات ہیں، جی جی، اور اس کے اندر بعض روایت میں یوں بھی آتا ہے من وافق موتہ فی انقضاء رمضان فقد دخل الجنہ، کہ جو شخص جس رمضان میں جس کی موت ہوگی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ویسے بھی ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو 3 مشہور ہیں کہ رمضان کے 3 ہی عشرے ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا ہوتا ہے، تیسرا عذاب سے چھٹکارے کا ہوتا ہے۔ ان سب روایات کو ملا جلا کے جو مفہوم علماء اکرام نے نکالا ہے وہ یہ کہ رمضان کے اندر اگر کوئی شخص مومن فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نہیں بھیجتے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی کافر ہے تو اس کے عذاب میں رمضان میں اور ساتھ ساتھ جمعے کے دن بھی اس کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے۔ جب رمضان گزرے گا تو پھر دوبارہ سے وہی عذاب ہو جائے گا کافر کے اوپر، لیکن جیسے رمضان آئے گا یا جمعے کا دن آئے گا عذاب میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے۔ لیکن مومنین کے لیے یہ ہے کہ ان کا رمضان کے اندر ان کے اوپر سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر ہمیشہ قیامت تک کے لیے اسی طرح بغیر عذاب کے یعنی سکون میں رہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور بحرین سے سعد اللہ صاحب کا سوال ہے کہ اب بیداری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں بعض صوفیہ کا یہ قول ہے، اور انہوں نے اس روایت سے استدلال بھی کیا ہے کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، کہ جس نے مجھے نیند میں دیکھا تو وہ مجھے یقظہ یعنی بیداری میں بھی دیکھے گا۔ یہ روایت بھی ہے، اور اس سے مطلب انہوں نے یہ لیا ہے کہ دنیا میں بھی وہ حالت بیداری میں دیکھ سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس میں بہت سارے واقعات بھی موجود ہیں، لیکن اس کو ایسی پکی بات سمجھنا، اور پھر اگر کسی نے ایسا کسی کے سامنے ہو گیا ایسا واقعہ اور پھر اس سے کسی شرعی مسئلے کو لینا اور پھر لوگوں کے اوپر وہ مسئلہ مسلط کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اس کا امکان علماء نے لکھا ہے کہ امکان تو بہرحال ہے، اور ایسے واقعات بھی موجود ہیں، لیکن یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ بعض ایسے لوگ جن کے بہت زیادہ اعلیٰ درجے کے ان کا تصفیہ ہو چکا ہے، اور وہ اپنے رذائل ان کے ختم ہو گئے ہیں، فضائل جتنے حاصل ہو گئے ہیں، اور ان کو خاص رتبہ حاصل ہو گیا ہے، ان کے لیے ہے کہ وہ بیداری میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور فوت ہونے کے بعد یعنی نیند میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی مسائل شرعیہ کو مدار نہیں رکھنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ جی۔ اور محمد امتیاز صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟
آج کل عرب حضرات جو لباس پہنتے ہیں اسی طرح کا تھا یا کوئی اور صورت تھی؟ دیکھیں عام عمومی لباس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ آپ ایک چادر نیچے باندھتے تھے تہمد کے طور پر اور دوسرا اوپر چادر لیتے تھے، 2 کپڑے ہوتے تھے. عمومی لباس عرب میں اس وقت یہی ہوتا تھا. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض کو بہت پسند کیا. اب جو قمیض کو بھی اور اسی طرح شلوار کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا. قمیض کا تو پہننا ویسے بھی ثابت ہے. پھر قمیض کس طرح کی تھی؟ بعض رات نے اس کو جبہ بھی کہا ہے، بعض نے کہا ہے کہ وہ قبا نمونے کی تھی. تو بہرحال ایک بند چوغا جس کو کہتے ہیں وہ ثابت ہوتا ہے. لیکن یہ یقین سے کہنا کہ جو آج کل موجودہ عرب حضرات جو پہنتے ہیں جس کو توپ کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہوگی، اس کا ثبوت نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ تو جہاد کے خوگر تھے. ہر وقت جہاد کرنا اور گھوڑے کی پشت پر رہنا یہ ان کا خصوصی صفات تھیں. اور یہ توپ پہن کر آدمی 2 قدم بھی تیز نہیں چل سکتا ہے. تو لہذا اس کو کہنا کہ یہ مسنون لباس ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں البتہ بڑی قمیض، کھلی قمیض جس کی آستین بھی بڑی ہو اور قمیض بھی کھلی ہو اور اس کے اندر آدمی یہ سارے امور یعنی جہادی امور جتنے ہیں وہ آسانی سے سر انجام دے سکے، ایسا لباس ہوتا تھا. اس کی تعیین نہیں ہے کوئی بھی. جزاکم اللہ جی، بہت بہت شکریہ. اور مصور صاحب کا سوال ہے، کیا مسلمان کو کسی بھی حد تک سوال کرنے کا حق ہے؟ مثلا اللہ جل جلالہ کی ذات کے بارے میں کوئی سوال کرے تو یہ سوال کرنا صحیح ہے یا غلط؟ نہیں جی، کسی بھی حد تک اجازت نہیں ہے. ایک مخصوص حد ہے، اس حد سے آگے بڑھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. وہ سوالات کیے جائیں جن کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق ہو. ایسے سوالات خصوصاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یا تقدیر کے بارے میں یا متشابہات کے بارے میں، ان سوالات کی ممانعت ہے. ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے ایسے آگے پیچھے ٹیڑھے میڑھے سوال کرنا شروع کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہو گئے اس وجہ سے، اور سخت ناراض ہو کر اور پھر ممبر پر بیٹھ گئے اور غصے سے فرمایا کہ ٹھیک ہے آج مجھ سے پوچھو جو پوچھتے ہو، انتہائی غصے کی حالت میں. تو صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ کیفیت دیکھی تو بقیہ صاحب، کیونکہ ایک ساتھی نے، ایک صاحب جو بدوی تھے انہوں نے یہ سوال کر دیا تھا، اچھا یہ بتا دیں کہ میری اونٹنی کہاں ہے، یہ سوال کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تو ایسے سوال کرنا شروع کر دیے جن بالکل ان کے شان کے لائق نہیں ہے اور مجھ سے پوچھنے کے بھی نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ غصہ آ گیا اور پھر وہ ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھ سے پوچھو جو پوچھتے ہو. تو ایک صحابی تھے انہوں نے یہ کہہ دیا اس حالت میں بھی، یہ کہہ دیا اچھا میرے والد کون ہیں، کیونکہ ان کو اپنے نسب میں لوگ اس کو عار دلاتے تھے کہ میرے والد کون ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد کا نام بتایا کہ فلاں آپ کا والد ہے. وہ قدرتی وہی تھا جو ان تک تھا. انہوں نے جب جا کے اپنی والدہ کو بتایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کا نام پوچھا ہے تو والدہ نے سخت ڈانٹا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہر قسم کا سوال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. تو عوام الناس سے جس کا علم بہت زیادہ ناقص ہے ان سے تو بطریق اولا یہ سوال نہیں کرنے چاہیے. خصوصاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ سوالات کریں گے تو مزید شکوک شبہات بڑھیں گے، ان سے بچنا چاہیے. بہت شکریہ مصعب. بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن سے بہت آگے کی ہوتی ہیں، ہمارا ذہن ایک محدود ہے، تو اس تک جب وہ نہیں پہنچی تو ہم اپنے ذات میں ان کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو بہت خطرناک بات ہے، احتیاط کرنی چاہیے. جزاکم اللہ مصعب. اور مفتی عابد شاہ صاحب، کراچی سے کرن صاحبہ کا سوال ہے، والدہ ضعیف ہیں، ان کے پاس بیٹھوں تو وہ غیبت کرتی ہیں، کیا کروں؟ نہ بیٹھوں تو بھی نہ اگل سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں، وہی والی سچویشن ہے. جی دو باتیں بالکل واضح ہیں. ایک بات یہ ہے کہ غیبت حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کو بدکاری سے بھی سخت گناہ کہا گیا ہے حدیث میں، الغیبت اشد من الزنا. اور علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح کسی کی غیبت سننا کسی مسلمان کی یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اس لیے ایسی مجلس میں یا ایسی جگہ جہاں غیبت ہو رہی ہو، عام مسئلہ یہی ہے کہ وہاں یا تو اس غیبت کو رکوانا چاہیے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اس سے چلے جانا چاہیے. اگر وہ انسان وہاں بیٹھا رہے تو وہ بھی گناہ میں اسی طرح شریک ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک والدہ کا معاملہ ہے، بالخصوص انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ضعیف ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کی خدمت کی بھی ضرورت ہے اور اس ضرورت سے ان کو ان کے پاس ہی رہنا چاہیے.
تو اس لیے پھر دین میں حکم بھی ہے والدین کی اطاعت کا، ان کی خدمت کا، تو یہ بات بھی اپنی جگہ ہے. تو اس لیے اب ان کو ان دونوں شرعی حکموں کو جمع کرنے کا حکم ہوگا کہ آپ والدین کی اطاعت، والدہ کی خدمت بھی کریں، ان کے پاس بیٹھیں بھی، اور جب وہ اس طرح غیبت میں مبتلا ہوں تو آپ پیار محبت سے مسکرا کر ہنس کر ان کو اس موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف لائیں. تو اس طریقے سے ان کے لیے یہ شرعی حکم ہوگا. باقی والدین کی نافرمانی میں بھی مبتلا ہونا شرعاً ناجائز ہے، تو اس لیے ایسے طریقے سے ان کو اس منکر سے نہ روکا جائے کہ جس سے ان کا دل جو ہے وہ ان کو تکلیف ہو، تو اچھے طریقے سے ان کو دوسرے موضوع کی طرف لایا جائے. یہی حکم ہے ان کے بارے میں. جی بہت شکریہ مصعب. اور ابوظہبی سے انور خان صاحب کا سوال ہے، کیا قبر میں صرف حقوق اللہ سے متعلق سوال و جواب ہوگا یا حقوق العباد سے متعلق بھی کچھ پوچھا جائے گا؟ جی، قبر کا جو حساب و کتاب ہے، یہ سوالات یہ صرف عقائد کی حد تک ہے، جیسے کہ روایات میں وہ سوالات آئے ہیں جو قبر میں پوچھے جائیں گے. ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ من رب کا، تو تمہارا رب کون ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ما دینوں کا، تمہارا دین کو کیا ہے. اور یہ جو دوسرا سوال ہے رسالت سے متعلق، تو بعض روایات میں یہ اس طرح بھی آیا ہے کہ ما تقول فی هذا الشخص الذي بعث فیکم، کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تم میں بھیجے گئے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ اشارہ ہوگا. تو یہ سارے سوالات عقائد سے متعلق ہیں. تو قبر کا جو سوال و جواب ہے وہ صرف عقائد کی حد تک ہے. تفصیلی حساب کتاب اور حقوق العباد سے متعلق سوالات جو ہیں وہ آخرت میں ہوں گے، قبر میں کسی روایت میں ان کا تذکرہ نہیں ہے. بہت شکریہ. مصعب طارق ملک صاحب کا سوال ہے، اگر شوہر غصے میں بیوی سے یہ کہے غصے کی حالت میں کہ میں تمہارا قصہ ختم کر دوں گا، تو کیا ہوگا مصعب؟ جو لفظ انہوں نے لکھے ہیں کہ قصہ ختم کر دوں گا، تو یہ مستقبل کے الفاظ ہیں، اور مستقبل کے الفاظ کچھ بھی ہوں ان سے طلاق واقع نہیں ہوتی. تو اس لیے ان الفاظ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، اگرچہ یہ غصے یا مذاکرے کی حالت میں بھی بولے جائیں. ٹھیک ہے، قصہ ختم نہیں ہوگا. جی، قصہ ختم ہوگا. جزاکم اللہ. احمد عبداللہ صاحب عرب امارات سے، ان کا یہ سوال ہے، کیا دوسری شادی کے لیے دوسرا گھر ہونا لازمی ہے، یا اگر گھر میں زائد کمرہ موجود ہو تو اسی پہ گزارا ہو سکتا ہے مصعب؟ جی، شریعت نے جو عورت کا حق رکھا ہے شوہر پر وہ 3 چیزیں ہیں: مہر ہے، نان نفقہ اور سکنا، رہائش ہے. فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ رہائش سے مراد ایسا کمرہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں، بیت الخلاء وغیرہ، وہ بھی ہو، اور وہ بالکل اسی کے کنٹرول میں، اختیار میں دے دیا جائے کہ جس کو وہ تالا لگا کر اس میں اپنا سامان رکھ سکے. تو بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بیت سے مراد وہ کمرہ ہی ہوتا ہے، پورا گھر نہیں ہوتا. تو اس لیے پہلی شادی ہو یا دوسری شادی ہو، پہلی بیوی ہو یا دوسری بیوی ہو، اس کا جو شرعی حق ہے وہ تو ایک کمرے ہی کی حد تک ہے. البتہ جہاں تک دوسری شادی کا تعلق ہے، تو آج کل کے جو حالات ہیں اس میں اکٹھے جب بیویاں رہتی ہیں تو ان میں اکثر نا اتفاقی اور ناچاقی کی صورتحال پیش آ جاتی ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو الگ الگ گھروں میں رکھا جائے. باقی یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے. شرعی حکم اسی حد تک ہے کہ اس کو الگ کمرہ لوازمات سمیت دے دیا جائے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ مصعب. اور عبدالواحد صاحب نائجیریا سے پوچھتے ہیں، بعض لوگ پردیس جا کر، باہر ممالک میں جا کر شادی کر لیتے ہیں کہ گناہ سے بچا جا سکے. اب وہ معمول یہ ہے کہ 11-12 ماہ وہ باہر گزارتے ہیں اور 1 ماہ سال کے اندر وہ گھر میں آ کے گزار لیتے ہیں. تو جتنے حقوق وہ اس بیوی کے ادا کر سکتے ہیں اتنے پاکستان والی بیوی کے ادا نہیں کر سکتے. تو کیا گناہ سے بچنے کے لیے ایسی ناانصافی قابل قبول ہوگی؟ جی، یہ ان کے سوال سے ظاہر ہے کہ اس صورت میں ان کے لیے پردیس جانا اور سفر میں جانا گویا لازمی ہے. مثلا تعلیم کے لیے جانا ہے یا ملازمت کے لیے جانا ہے. تو اس قسم کی ناگزیر ضرورت جب ہے سفر کی، اور وہاں پر گناہ میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے انہوں نے شادی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختیاری طور پر کوئی ناانصافی نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ان حالات میں یہ اتنا وقت پاکستان والی بیوی کو نہیں دے پاتے ہیں جتنا اس کو دیتے ہیں. تو اس مجبوری کی وجہ سے امید ہے کہ ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ ان کی شرعی ذمہ داری ہوگی کہ یہ پاکستان والی بیوی کی پوری دلداری کریں، ہدایہ کے ساتھ اور ان کو لین دین کے ساتھ
ساتھ خوش رکھیں اور ان کی اجازت کے ساتھ یہ اس طرح زندگی گزاریں. تو اگر ان کی اجازت بھی ہو تو اس صورت میں بلا شبہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ. محمد امتیاز صاحب ہندوستان سے، ان کا یہ سوال ہے، مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں ہے یہ سوال: اگر کوئی شیطان کا انکار کر دے مصحف، کافر ہو جائے گا؟ دیکھیں، اس کا مطلب ان سے پوچھنا چاہیے کہ شیطان کے انکار کا مطلب کیا ہے، کیونکہ شیطان تو ایک جن مخلوق ہے جی. اور قرآن پاک میں اس کا بار بار تذکرہ بھی آتا ہے. تو اگر وہ یہ سرے سے کہتا ہے کہ میں شیطان کو نہیں مانتا قرآن کی تصریحات کے باوجود بھی، تو یہ نص قطعی کا انکار ہو جائے گا، تو کفر کا خدشہ ہے. تو اس لیے اگر یہ اس کا مقصد ہے کہ شیطان کو نہیں مانتا، مطلب یہ کہ انسان کا نفس خود شیطان ہے اور خود انسان ایسے برے کام کرتا ہے، قرآن کی آیت کا انکار کرنا مقصود نہیں ہے، تو پھر اس میں تو گنجائش ہے. لیکن اگر وہ قرآن کی آیت کا انکار کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ کفر لازم آئے گا اس سے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. عالم جہانگیر صاحب کا سوال ہے: مسجد کے اندر عود جلانا کیسا ہے؟ جی ہاں، مسجد کے اندر خوشبو لگائی جا سکتی ہے، چاہے عود جلا کر ہو یا کسی اور طریقے سے، کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ. کراچی سے عارف صاحب پوچھتے ہیں: اگر کوئی شخص نماز کے لیے نہ جاتا ہو تو اس کے لیے اذان کا جواب دینا واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کون سی اذان کا جواب واجب ہوگا، جو اذان پہلی ہوتی ہے یا محلے کی مسجد کی اذان؟ دیکھیں، اذان کے جواب دینے کا الگ ثواب ہے، جی. اور ان کو محض اس وجہ سے کہ کیونکہ میں نماز کے لیے نہیں جاتا لہذا اذان کا جواب ہی نہ دوں، یہ بات جائز نہیں ہے. نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ سوال تو یہ بھی ہے. ہاں، اصلاً تو یہ کہ چلو سستی کی وجہ سے نہیں بھی جا رہا ہے، لیکن اگر اذان کا جواب دے گا تو انشاءاللہ اس کو ایک نہ ایک دن توفیق ہو جائے گی، یہ جانے بھی لگ جائے گی. تو اس کو اذان کا جواب دیتا رہنا چاہیے، وہ جواب دینا سنت ہے بہرحال. اور ساتھ یہ کہ کون سی اذان کا جواب دیا جائے، تو جو پہلے اذان ہو اسی کا. اگر سب اذانوں کا جواب دینا ممکن ہے تو سب کا دے دے، لیکن ورنہ پہلی اذان جو بھی ہوتی ہے اس کا جواب دے دیا جائے. جزاکم اللہ. سید رحیم صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں: میرے جسم پر دانے نکلتے ہیں اور اس کے اندر کچرا جمع ہو جاتا ہے. دانے میں کچرا نہیں ہوتا، میرا خیال ہے وہ پیپ سی ہوتی ہے، گن ون، اور کچرا نکلتا رہتا ہے. ہر نماز کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، مجھے اس کی تفصیل بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. تفصیل انہوں نے کیا کس کی پوچھی ہے، مطلب وہ کیا حکم ہوگا اس وقت؟ شاید وہ نماز پڑھنے کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ نماز میں کیونکہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے دانوں سے جو گند بہتا ہے وہ ہر وقت بہتا ہے یا کبھی کبھار. اگر کبھی کبھار بہتا ہے، تھوڑی دیر بہ گیا پھر بند ہو گیا، اور اس کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ اس میں یہ فرض نماز وضو کر کے فرض نماز پڑھ سکتا ہے، پھر تو اسی طرح صاف کر کے وضو کر کے فرض نماز اسی طرح پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر ان کو اتنا وقت نہیں ملتا، یعنی انہوں نے مثلا ظہر کا وقت شروع ہوا اور انہوں نے کوشش کی لیکن مسلسل ان دانوں سے پیپ بہہ رہا تھا یا گند بہہ رہا تھا، اور اس کو آخر تک کوئی وقت نہیں ملا جس میں وہ نماز پڑھ سکے، تو آخری وقت میں یہ اس دن تو نماز پڑھ لے گا، لیکن اس کے بعد پھر یہ معذور کے حکم میں آ جائے گا، کیونکہ پورا وقت اس کو نہیں ملا ہے جس میں وہ پاکی کے ساتھ نماز پڑھے. تو معذور کا جو حکم ہوتا ہے وہ آسان ہے کہ ہر نماز کے وقت میں وہ ایک مرتبہ وضو کر لے گا، اور اس میں جتنی بھی نمازیں فرض ہوں، واجب ہوں، سنن ہوں، مستحبات ہوں، یا یہ کہ قضا نماز ہو، وہ سب کچھ پڑھ سکتا ہے اس میں. وہ پھر جب اس نماز کا وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا. ہاں، البتہ اس سے پہلے اگر پیشاب کیا ہے، پخانا یا کوئی اور ایسا ناقص لازم ہو گیا، اس سے تو ٹوٹے گا، لیکن خون بہنے سے بہرحال نہیں ٹوٹے گا، گند نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. پھر ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے جو کپڑے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں. تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر نماز پڑھ لی تو نماز کے دوران جو خون نکلے گا یا گند نکلے گا وہ 1 درہم سے کم ہوگا، تو پھر تو اسی طرح پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ دیکھتا ہے کہ 1 درہم سے زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور میں جیسے نماز پڑھوں گا تو پھر دوبارہ سے مجھے صاف کر کے بھی پڑھا تو پھر دوبارہ سے مجھے لازم ہو جائے گا، یعنی اتنا ہی خون لگ جائے گا، تو پھر اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اس کو اسی طرح چھوڑ دے، خون لگا رہے بے شک، خون سمیت بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مصعب اصغر صاحب کا سوال ہے دبئی سے: اگر ناپاک پانی کپڑوں سے لگ جائے اور دوسرے کپڑے بھی نہ ہوں تو نماز کیسے پڑھیں گے، جبکہ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پانی کہاں لگا ہے، مطلب متعین جگہ نہیں پتہ؟ جی ہاں، یہ 2 چیزیں ہیں انسان کے جسم پہ، ایک قمیض ہے، ایک شلوار ہے. تو اگر تو قمیض کو ناپاک کپڑے پانی لگا ہے تو اس کو تو ایسے اتار دے، اتار کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز اس کی ہو جائے گی قمیض اتار کر. اور اگر اس کو شلوار کے اوپر لگا ہے تو پھر اگر اس کے پاس دوسرا کپڑا نہیں ہے اور مجبوری ہے اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ شلوار میں کس جگہ ہے اور پانی بھی نہیں ہے جس سے اس کو دھو سکے، تو اسی طرح پھر نماز پڑھے گا جیسے وہ ہے.
تو یعنی اسی ناپاک کے اندر ہی نماز پڑھ لے گا، کوئی حرج نہیں اس میں۔ جی بہت بہت شکریہ، لیکن قمیض اپنی ذمہ داری اتارے، گھر میں اتارے، مسجد میں قمیض نہ اتارے۔ نہیں، اگر مسجد میں ہے تو پھر تو ویسے بھی پانی کے قریب ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایسی جگہ میں جہاں کوئی نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ فاروق صاحب انگلینڈ سے پوچھتے ہیں مفتی عابد شاہ صاحب، میری پہلی بیوی مجھ سے کافی عرصہ پہلے طلاق لے چکی ہے اور اس سے جو بچے ہیں وہ سب کے سب بالغ ہیں، جبکہ دوسری بیوی کے بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ میں نے اپنی دوسری بیوی کے نام کچھ پراپرٹی کی ہے، کیا اس پراپرٹی میں میری پہلی بیوی کے بچوں کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس پراپرٹی کی جو ملکیت ہے اس کے منتقل کرنے کے لیے کس طرح قبضہ دیا جانا ضروری ہے؟ میں کل پرسوں سے سوالات دیکھ رہا ہوں، لوگ اپنی دوسری بیوی کے لیے پراپرٹی لیتے ہیں، بیچاری پہلی کے لیے پراپرٹی لیتے ہی کوئی نہیں ہے۔ سر کیا فرماتے ہیں؟ جی انہوں نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے، جی۔ اور ظاہر ہے کہ جب طلاق آدمی دے رہتا ہے تو نان نفقہ اس بیوی کا عدت کے بعد ان کے ذمہ نہیں رہا، لیکن سوال ان کا اپنی اولاد سے متعلق ہے۔ تو اولاد جتنی بھی ہو اور جس بیوی کی بھی ہو، پہلی بیوی کی ہو یا دوسری بیوی کی ہو، زندگی میں جو کچھ انسان اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ میراث نہیں ہوتی، شرعی طور پر وہ گفٹ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں صراحتاً اس کا حکم ہے کہ ہدیے میں بھی اولاد کے درمیان برابری کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی جس نے یہ کہا کہ آپ یہ باغیچہ میرے شوہر نے میری ایک اولاد کو دیا ہے، تو آپ اس کا پر گواہ بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی ساری اولاد کو یہ اس طرح باغیچہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سب کو تو نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ تو مطلب اس کو حدیث میں ظلم کہا گیا ہے کہ اولاد میں سے بعض کو مال دیا جائے اور بعض کو نہ دیا جائے۔ تو عام حالات میں اولاد کے درمیان ہدیے اور گفٹ میں بھی برابری کرنا ضروری ہے، یہی حکم ہے، چاہے اولاد بالغ ہو یا نابالغ ہو، اور چاہے اولاد کسی ایک بیوی کی ہو یا دو بیویوں کی ہو۔ البتہ بہت خاص صورتیں اس سے مستثنی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اولاد میں سے کوئی ایسا معذور ہو کہ اس کی وجہ، معذوری کی وجہ سے وہ زیادہ حاجت مند ہو، زیادہ ضرورت مند ہو، تو ایسی ضرورت کی وجہ سے اگر اس کو کچھ زیادہ دیتا ہے تو اس کی شرعاً گنجائش ہے۔ لیکن عام حالات میں جب ایسی کوئی وجہ ترجیح نہ ہو تو کسی ایک کو دے دینا یا بعض کو دے دینا، بعض کو نہ دینا، یہ ناانصافی ہے اور شرعاً ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ اور عابدہ صاحبہ کا سوال ہے یو پی انڈیا سے، میں پہلے اپنے سسرال میں رہا کرتی تھی، ایک دفعہ کا ذکر ہے، اور پھر ہوا یوں کہ حالات ناسازگار ہو گئے تو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ الگ رہنا شروع کر دیا۔ سسر صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ساس صاحبہ ضعیف ہیں یقیناً، تو ان کا اصرار ہے کہ وہ آپ اب ہمارے پاس واپس اپنے گھر آ جائیں، لیکن ساس صاحبہ مجھے جو کمرہ دے رہی ہیں وہ ایک ہی ہے اور اس میں جو ہے نا وہ میرے لیے ناکافی ہے۔ تو اب کیا ہوگا، میں اسی چھوٹے کمرے میں چلی جاؤں یا پھر الگ ہی شوہر کے ساتھ رہتی رہوں جیسے ابھی رہ رہی ہوں؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی جیسے ہم نے پچھلے سوال میں بھی عرض کیا کہ ایک تو عورت کا حق ہے، عورت کا حق تو ایک ایسا کمرہ ہے جو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو، تو اس لیے جہاں تک حق کا مسئلہ ہے تو ان کا حق یہ تو ہے کہ یہ مطالبہ کریں کہ مجھے ایسا کمرہ دیا جائے جو میری ضروریات کے لیے کافی ہو۔ البتہ اس سوال کا ایک پہلو جو ہے وہ اخلاقی بھی ہے کہ ان کی ساس صاحبہ جو ہے وہ ضعیف ہیں اور ان کے سسر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ تنہا رہ رہی ہے اور ان کو بلا رہی ہے، تو ایسی صورت میں ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ یہ جہاں تک ہو سکے ان کے لیے گزارا کریں اور ان کے پاس رہیں۔ تو یہ دونوں باتوں کو جمع بھی کر سکتی ہیں کہ یہ وہاں چلی جائیں اور وہاں کمرے کو وسیع کروانے کا کوئی انتظام کر لیں۔ تو ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ساس صاحبہ کی خدمت جو ہے وہ بھی ہو اور ان کے قریب میں یہ رہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ مصعب۔ اور محمد ابو بکر سائیں صاحب، آپ اپنا سوال ذرا تحریر کریں دوبارہ، براہ کرم آپ اپنا سوال تحریر کر دیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگلا سوال ہے سیف اللہ صاحب کا کراچی سے، مفتی عابد شاہ صاحب، کیا بیٹے کی ساس سے شرعی پردہ ہے؟ جی جس عورت کی بیٹی سے بیٹے نے نکاح کیا ہو تو وہ عورت نامحرم عورتوں میں سے ہے، آدمی کا نکاح اس کے ساتھ جائز ہوتا ہے، یعنی شرعاً یہ جائز ہے کہ ماں بیٹی میں سے ماں سے باپ نکاح کر لے اور بیٹی سے بیٹا نکاح کر لے، یہ شرعاً جائز ہے۔ تو بیٹی کی جو ساس ہے وہ نامحرم خاتون ہے اور اس سے پردہ ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب۔ محمد وسیم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں،
اگر کسی نے بھولے سے پہلے ہی فرض نماز ادا کر لی اور بعد میں اسے پتہ چلا کہ امام صاحب نے تو ابھی جماعت کرائی نہیں ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ اس کی جو نماز اس نے پڑھی ہو گئی ہے، دوبارہ امام صاحب کے ساتھ پڑھے؟ یہ دیکھا جائے کہ کون سی نماز ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ نماز فجر کی ہے یا مغرب کی ہے تو یہ دو نمازیں، یا عصر کی نماز ہے، تو ان تین نمازوں میں جماعت میں شریک ہونا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی جو امام کے ساتھ نماز ہوگی وہ نفل ہوگی، اور نفل فجر کے بعد بھی پڑھنے ٹھیک نہیں ہے، عصر کے بعد بھی نوافل ٹھیک نہیں ہے. مغرب تو ویسے 3 رکعت ہوتی ہیں، اس لیے 3 رکعت بھی نفل نہیں ہوتے. البتہ ظہر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے تو ان دونوں میں وہ شریک ہو جائے نماز امام کے ساتھ، اس کی نماز نفل ہو جائے گی اور امام صاحب اپنے فرض پڑھیں گے. ٹھیک ہے مصعب. اور یعنی ظہر اور عشاء بس؟ جی ہاں، ظہر اور عشاء پڑھیں. جی جزاکم اللہ. عائشہ بٹ صاحبہ کا سوال ہے، مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اگر کوئی خاتون سورج غروب ہونے پر نماز پڑھ لے اور اذان بعد میں ہو تو کیا ہوگا ان سے؟ اگر سورج یقیناً غروب ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس نے نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اذان ہونے سے وقت شروع نہیں ہوتا بلکہ سورج غروب ہونے سے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. اور اویس احمد صاحب قطر سے پوچھتے ہیں، اگر دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلے گئے تو دعائے قنوت دوبارہ پڑھنی ہوگی یا نہیں پڑھنی ہوگی؟ جی ہاں، دعائے قنوت بھول کر اگر رکوع میں چلے گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہیں سے آگے سجدے میں چلے جائیں اور اپنی نماز پوری کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر دیں گے. لیکن اگر بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ آدمی کو یاد آ جاتا ہے پھر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے دعائے قنوت پڑھنے کے لیے، ایسا کرنا نہیں چاہیے. لیکن اگر ایسا کر لیا تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز پھر بھی ہو جائے گی. لوگوں میں یہ غلط مشہور ہے کہ اگر رکوع سے واپس اٹھ کے دعائے قنوت کی طرف جائے گا تو نماز فاسد ہو گئی. یہ فاسد نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے اس کی. البتہ اس کے بعد یہ پھر احتیاط کرنی چاہیے کہ دوبارہ پھر رکوع نہ کرے، پھر سیدھا سجدے میں چلا جائے کیونکہ رکوع ہو چکا ہے اس کا. لیکن اگر پھر بھی اس نے رکوع دوبارہ کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی. جی بہت شکریہ مصعب. کیونکہ نماز میں تو میرے خیال یہ حکم ہے نا کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اعلیٰ سے ادنا کی طرف آنے سے ٹوٹ جاتی. بہت شکریہ. نثار احمد صاحب ملائیشیا سے پوچھ رہے ہیں، یہاں فجر کی نماز میں 2 رکعت کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اگر میں جماعت کراؤں تو کیا کروں؟ یہ ملائیشیا سے سوال ہے، شاید وہاں پیچھے سارے شافعیہ ہوں گے اس لیے ان کو یہ مسئلہ درپیش ہے. اس میں ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی جس امام کی تقلید کر رہے ہیں اور اس کو حق پر بھی سمجھتے ہیں، اور تو اس کی تقلید کو چھوڑ کر محض کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے کسی دوسرے امام کی تقلید کرنا یا اس کے مذہب پر عمل کرنا یا اس کے مسئلے پر عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو لہذا محض دنیاوی لالچ میں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور خصوصاً یہ کیونکہ ہمارے نزدیک یہ قنوت جو قنوت فجر ہے یہ منسوخ بھی ہے، تو ایسے مسائل کے اندر ان کو ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. یہ اگر ان کو کبھی نماز پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو بغیر قنوت کے ہی نماز پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب. اور اگر بغیر قنوت کی نماز پڑھائیں گے تو ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. بس جو بھی ہو اس کے بعد ان کو اگر ایک مرتبہ پتہ چلے گا کہ یہ قنوت نہیں پڑھتا، دوبارہ آئندہ امام نہیں بنائیں گے. ایک ہی دفعہ ہو جائے گا جو ایک ہی ہوگا. بہت شکریہ. نعیم قریشی صاحب کا سوال ہے، جی کیا طلوع آفتاب، زوال اور غروب آفتاب کے وقت قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے؟ کیا اشراق کے وقت چاشت پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ 3 جو اوقات ہیں اوقات ممنوعہ کہلاتے ہیں. اس وقت بہتر یہ کہ قرآن مجید نہ کرے، تلاوت روک دے، تسبیحات وغیرہ کرتا رہے بے شک. لیکن اگر کسی آدمی نے تلاوت پہلے سے جاری رکھی ہوئی ہے، پہلے سے تلاوت کر رہے ہیں، تو اس دوران تلاوت اگر جاری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تلاوت کر بھی سکتا ہے. اور دوسرا سوال، جی ہاں، اشراق اور چاشت کا وقت ایک ہی ہے. جیسے ہی سورج تھوڑا سا اوپر آ جائے اور اس کی روشنی تیز ہو جائے تو اشراق کا وقت بھی ہو جاتا ہے، چاشت کا وقت بھی ہو جاتا ہے. لیکن چاشت کا مستحب وقت یہ ہے کہ دن کا جو چوتھائی حصہ ہوتا ہے وہ گزر جانے کے بعد اس کا مستحب وقت شروع ہوتا ہے، وہ کچھ تاخیر سے ہے. جی بہت شکریہ. مفتی عابد شاہ صاحب، فقی فاروقی صاحب کا سوال ہے دہلی سے، بیٹیاں اپنے مرحوم والد کو وراثت میں حصہ نہ دینے پر معاف کر دیں تو پھر بھی باپ گناہگار ہوگا؟ جی اتفاق سے ان کے بعد والا جو سوال ہے وہ اگر پہلے ہو جائے تو. ایمن صاحب کا سوال امریکہ سے، اگر کسی لڑکی کا باپ فوت ہو جائے اور اس کے بعد اس کے بھائی میراث میں اپنی بہنوں کو حصہ نہ دیں تو کیا اس کا گناہ اس کے فوت شدہ باپ کو ملے گا؟ بالکل، یہ دونوں سوال. جی بالکل. تو یہ میراث سے متعلق سوال ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے بعد بلا شبہ جو مال تقسیم ہوگا تو اس کو شرعاً میراث کی تقسیم کہا جائے گا. اب اس تقسیم میں اگر والد کی کوئی وصیت وغیرہ نہیں ہے اور وہ بھائیوں نے ہی کی ہے
اور انہوں نے بہنوں کو محروم کر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ والد اس کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر والد نے کوئی وصیت کی ہے، والد کے کہنے پر انہوں نے ایسی تقسیم کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے پھر والد گناہگار ہوگا. تو اس میں یہ تفسیر ہے کہ والد کے کہنے پر ایسا تقسیم ہوئی ہے یا خود بھائیوں نے کی ہے. جہاں تک پہلا سوال ہے ان کا فقی فاروقی صاحب کا کہ ان کا سوال اگر آپ دہرا دیں، کیا سوال ہے؟ بیٹیاں اگر اپنے مرحوم والد کو معاف کر دیں وراثت میں حصہ نہ دینے پر تو بھی والد کو گناہ ہوگا؟ جی، اس سوال میں یہ مسئلہ ہے کہ والد کی میراث تو ان کے انتقال کے بعد تقسیم ہوگی، تو والد ہر صورت میں گناہگار نہیں ہوگا. بعض صورتوں میں جیسے ابھی ہم نے کہا کہ بھائیوں نے اگر خود سے تقسیم کیا تو بھائی گناہگار ہیں، والد گناہگار نہیں. بظاہر ان کا سوال زندگی میں جائیداد کی تقسیم سے متعلق ہے. تو زندگی میں والد جو جائیداد کی تقسیم کرتا ہے وہ وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی، وہ ہبہ یا گفٹ ہوتا ہے. لیکن جیسے ہم نے آج ہی کے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی ذکر کر دیا کہ گفٹ میں اور ہبہ میں بھی مساوات ضروری ہے. تو اگر اس میں والد نے ناانصافی کی ہے، سارا بیٹوں کو دے دیا ہے، بیٹیوں کو محروم کر دیا ہے، تو بلا شبہ وہ گناہگار ہیں. لیکن اگر بیٹیاں ان کو معاف کر دیں اور دل سے معاف کر دیں، ان کو معاف کرنا بھی چاہیے، تو ایسی صورت میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ صرف حقوق العباد کا مسئلہ نہیں ہے، حقوق اللہ کا بھی ہے. ظاہر ہے کہ ہر حق العبد جو ہے وہ حق اللہ بھی ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن حقوق العباد کی حد تک یہ معاف ہو جائے گا، باقی اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا. بہت شکریہ مصعب. ناظرین کرام، بہت دنوں سے اس طرح کے سوالات ہماری نظر سے گزرتے ہیں، بیٹیوں کا حق معاف کرنا، معاف کرنا، معاف کرنا. بیٹیوں سے کتنی معافیاں مانگیں گے آخر؟ بیٹیوں نے تو اپنا والد کا اپنے والد کا گھر تک چھوڑ دیا، آپ کے لیے خالی کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے پہلے ہی ان کا حصہ تہائی رکھا ہے، وہاں بھی آپ نے معافی لے لی ان سے. اب آپ ان کا جو تھوڑا بہت حق ہے وہ بھی ان کو دینے سے گریز کر رہے ہیں اور وہاں بھی معافیاں مانگتے ہیں. تو آخر آپ تھوڑی سی معافی کیوں نہیں دے دیتے ان کو؟ ہمارا معاشرہ کب اس ظلم سے نکلے گا؟ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. بیٹیوں کی آہیں بہت ہی بھاری ہوا کرتی ہیں اور ہمیں ان سے ڈرنا چاہیے. اور جس طرح سے بیٹیاں پرائے گھر جب ہو جاتی ہیں، جو ان کو تانے ملتے ہیں، آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے، آج کا ہمارا جو کلچر ہے بدقسمتی سے، اور وہاں اس بد دعا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے جب وہ ظلم کو سہتے ہوئے وہ آہ نکالتی ہے. تو کہیں ہمارا سب کچھ جو ہم نے ان سے چھین کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ان سے زبردستی معاف کروا کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو کہیں وہ الٹا ہم پر نہ پڑ جائے. اللہ رب العزت کی لاٹھی چونکہ بے آواز ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے. مفتی عابد شاہ صاحب، اگلا سوال ہے نعیم قریشی صاحب کا. وہ جسارت کر لیتا ہوں درمیان میں، لیکن جذبات میں کبھی کبھی بہہ جاتے ہیں. جی، اس کی ضرورت بہت معذرت ہے. جائیداد میں سے بہنوں کا حصہ، پھر وہی بہنوں کا حصہ آدھا دے دیا ہے بہنوں کی رضامندی سے. اب کئی سال بعد بقیہ حصہ اسی وقت کی قیمت کے حساب سے ادا کر سکتے ہیں یا نئی شرح سے ادا کرنا ہوگا؟ اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ. جی، بہنوں کا آدھا حصہ جب دیا تھا، اگر واقعتاً انہوں نے رضامندی کے ساتھ آدھا حصہ لے لیا تھا اور بقیہ حصہ انہوں نے معاف کر لیا تھا، تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے کہ بقیہ آدھا ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بات کہ انہوں نے واقعتاً رضامندی سے دے دیا تھا، اس میں اگر کوئی شبہ ہے ان کو، اور شاید اسی وجہ سے یہ دوبارہ دینے کی بات آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں پھر ان کو بقیہ حصہ دینا بھی ضروری ہے. اور بقیہ حصہ جب یہ دیں گے تو آج کے دن کی جو قیمت ہے اس کے حساب سے دیں گے، گزشتہ قیمت کے حساب سے نہیں دیں گے. بہت بہت شکریہ. سفیان ندوی صاحب کا سوال ہے، والد صاحب نے اپنی زندگی میں اپنی کمائی سے ایک منزلہ گھر بنوایا ہے، بعد میں والد صاحب کی زندگی ہی میں بڑے بھائیوں نے اپنی کمائی سے اس پر دوسری منزل بنوا دی ہے. اب وراثت میں اس گھر کا بٹوارہ کیسے ہوگا؟ کیا جن بھائیوں کا پیسہ اس گھر میں نہیں لگا ان کا حصہ بھی ان کے برابر ہی ہوگا جن کا پیسہ خرچ ہوا ہے اس میں؟ جی، والد کی زندگی میں بھائیوں کے اکٹھے رہنے کی صورت میں جو بعض بھائی خرچہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر اصل حکم یہ ہے کہ یہ خرچہ تبرع ہوتا ہے ان کی طرف سے، اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ احسان کرنے والا، تبرع کرنے والا بعد میں اپنے تبرع کا کوئی معاوضہ وہ طلب نہیں کر سکتا. البتہ اگر کہیں پر ایسا ہو کہ کسی بھائی نے ذاتی خرچے سے مکان کی تعمیر میں اضافہ کیا اور اس نے اسی وقت یہ صراحت کر دی کہ یہ میں
بطور قرض کے یہ میں خرچہ کر رہا ہوں، بعد میں یہ میں وصول کروں گا، تو ایسی صورت میں جب میراث تقسیم ہوگی تو اس بھائی کو اپنا وہ کیا ہوا خرچہ واپس لینے کی اجازت ہوگی۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو عام حالات میں یہ تبرع ہے، بعد میں اس کے مطالبے کا ان بھائیوں کو حق نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ سب بھائیوں کو برابر حصہ میراث میں دیا جائے گا، اس بنیاد پر کہ بعض بھائیوں نے تعمیر میں خرچہ کیا تھا، ان کو زیادہ کے مطالبے کا حق نہیں ہوگا، الا یہ کہ انہوں نے پہلے سے اس کی صراحت کر دی۔ جزاکم اللہ۔ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، ہمارا اب جو یہ ابھی کویسچن شروع ہو رہے ہیں، یہ 20 کویسچنز ہیں سر، جلدی ہم نے جواب دینے کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے اور کویسچن باقی ہیں۔ ویسا احمد صاحب قطر سے پوچھتے ہیں، وضو کے بعد کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ نہیں جی، یہ وضو نہیں ٹوٹے گا، بے شک سارا ننگا بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غلام مجتبیٰ صاحب ٹنڈو سمرو سے پوچھتے ہیں، جمعہ کی فرض نماز کے بعد پہلے 4 سنت پڑھنی چاہیے یا 2؟ جی، جمعے کے کیونکہ 2 فرض ہوتے ہیں تو 2 فرض کے بعد 4 سنت پہلے پڑھ لے، اس کے بعد پھر 2 سنت پڑھ لے، یہ ترتیب افضل ہے سب سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ قاری عبدالمجید صاحب کا سوال ہے، کیا عورت کو دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے یا سردی میں کوٹ اور سر پر ٹوپا وغیرہ جس سے بال چھپ جائیں وہ بھی پہن کر نماز پڑھی جا سکتی؟ دونوں صورتیں ٹھیک ہیں، چاہے وہ دوپٹہ پہنے چاہے کوٹ اور ٹوپا پہن کر پڑھے، کوئی حرج نہیں اس میں جی۔ بہت شکریہ۔ محمد وسیم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، میری امی پیر کی تکلیف کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں اور سامنے ٹیبل پر سجدہ کرتی ہیں، کیا اس طرح ٹیبل پر سجدہ کرنا ٹھیک ہے؟ کسی نے ان سے کہا ہے کہ ٹیبل پر سجدہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ٹیبل پہ سجدہ کرنا ہے، ٹیبل عموماً جو آج کل ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ اونچے رکھے جاتے ہیں، اور کرسیاں بھی آج کل ملتی ہیں، ان کے اوپر تو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اتنا نیچے نہیں جھک سکتی یا نیچے نہیں بیٹھ سکتی تو فقط کرسی پہ بیٹھ کر اشارہ کر لیا جائے، اسی سے نماز ہو جائے گی۔ ان کو اوپر کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ام احمد صاحبہ کا کراچی سے سوال ہے، میرے گھٹنے میں تکلیف رہتی ہے، کیا میں فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں کیا قضائے عمری بیٹھ کر ادا کر سکتی ہوں یا نہیں؟ نہیں جی، قضائے عمری بھی اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے، وہ بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھے گی۔ نوافل فقط ایک ایسی چیز ہے جس کو بیٹھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ چاہے قضا نماز ہو، چاہے واجب ہو، چاہے فرض ہو، سب کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے، اگر یہ قادر علی القیام ہے، یعنی کھڑے ہونے پہ قادر ہے تو۔ بہت زیادہ تکلیف ہے پھر گنجائش؟ ہاں، بہت زیادہ ایک تکلیف اتنی ہے کہ وہ سہارا لے کر بھی نہیں کھڑی ہو سکتی تو پھر بیٹھ سکتی ہے۔ محمد اظہر انصاری صاحب بہار انڈیا سے پوچھ رہے ہیں، روزے کے دوران ماہواری آ جائے تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ بس روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے روزے کی قضا پھر یہ بعد میں کرے گی۔ بہت شکریہ جی۔ احمد گل صاحب کا سوال ہے، کیا سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جبکہ والد نے انہیں چھوڑ دیا ہو اور مالی تعاون بھی نہ کرتے ہوں؟ جی ہاں، سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور کیونکہ اس کے اصول میں سے بھی نہیں ہے اور اس کے فروع میں سے بھی نہیں ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ اور ظفر الحق صاحب گجرانوالہ سے پوچھ رہے ہیں، 100 روپے کے نئے نوٹ 133 روپے میں خریدنا کیسے؟ ہاں، یہ جائز نہیں ہے جی، 133 میں خریدے، اگر عموماً یہ خریدتے ہیں نئے عید کے موقع پر یا ایسی جگہ موقع پر خریدتے ہیں اس طرح کے، تو اگر اسی طرح بے ہو رہی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ہار وغیرہ کی صورت ایک اور ہے کہ ہار بنواتے وقت اگر نوٹ جتنے لگے ہوئے ہیں اتنے ہی رقم دی جائے، البتہ بنوائی کے پیسے الگ سے دے دیے جائیں، وہ ممکن ہوتا ہے، لیکن یہ تبادلہ کرتے ہوئے جیسے کہ گڈی ایک نوٹوں کی لی 1000 کی اور پھر 1300 روپے دے رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جزاکم اللہ جی۔ محمد جواد صاحب ساؤتھ کوریا سے پوچھ رہے ہیں، اگر کسی ملک میں اللیگل رہتے ہوئے بندہ نوکری کر رہا ہو تو اس کی کمائی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ بس اللیگل رہنا ان کے قانون کے خلاف ہے، اس کا گناہ ہوگا، وہ الگ بات ہے، ایک جائز قانون ہے، اس کی پاسداری کرنی چاہیے، لیکن وہاں یہ نوکری کر رہا ہے اور نوکری اگر حلال چیز کی نوکری ہے، وہ نوکری نفس نوکری حلال ہے، تو پھر اس کی کمائی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ بہت شکریہ جی۔ مستنصر رضا صاحب شیخ پورہ سے ان کا یہ سوال ہے، کوئی شخص کرپشن کے پیسے کسی نیک کام میں لگائے تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ نہیں جی، یہ کرپشن کے پیسے مال حرام ہے، تو اس مال حرام کو صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور بغیر نیت ثواب کے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ محمد فہیم صاحب بلوچستان سے ان کا یہ سوال ہے، حرام مال کو کیسے حلال کیا جائے؟ کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ حرام پیسے کسی غیر مسلم سے قرض لے پھر قرض کی ادائیگی اپنے حرام مال سے کر دے؟ جی، حرام مال کو حلال نہیں کیا جا سکتا ہے، جو واضح صورت ہے، ان کے لیے یہی حکم ہے کہ یہ حرام مال جتنا بھی ہے اس کو صدقہ کریں، کسی غریب کے حوالے کریں، خود استعمال نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ آخری سوال ہے آج کی اس نشست کا، تیمور جمیل صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میں نے بچپن میں ناجائز طریقے سے کچھ رقم حاصل کر لی تھی، اب بدنامی سے بچنے کے لیے کیا میں وہ رقم ایزی لوڈ یا کسی اور ذریعے سے واپس کر سکتا ہوں؟
ظاہر ہے اگر یہ اس کا حق اس تک پہنچا لیتا ہے جس سے اس نے حق مارا تھا تو وہ حق پہنچانے کی وجہ سے اس کے اوپر سے گناہ ختم ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ کہ اس کے معافی بھی مانگے، کیونکہ معافی مانگ لے گا تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن اگر سبکی کا خطرہ ہے یا بدگمانی کا خطرہ ہے تو پھر اس طرح کرنے سے بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اور دونوں معزز مہمان مفتی عابد شاہ صاحب، مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے جو سوالات ہم نے نہیں لیے ہیں وہ ہیں شارجہ سے سعید صاحب کا سوال ہے، شجاعت میاں صاحب کا سوال ہے، طاہر صاحب کا ڈیرہ غازی خان سے سوال ہے، اور اسی طرح سے سوال ہے ہمارے پاس زبیر احمد فاروق صاحب کا وہاڑی سے، اور ایک اور سوال ہے طلحہ آشنگئی صاحب عرب امارات سے۔ یہ 4-5 سوال ہم آج کی نشست میں کسی وجہ سے شامل نہیں کر سکے، انشاءاللہ کل ان کو شامل ضرور کریں گے، اور کل شب 9:05 دوبارہ آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔